جامی کی بہن فرحانہ زیبا کے گھر آتی ہے۔ جیسے ہی زیبا دروازہ کھولتی ہے، اپنے سامنے فرحانہ باجی کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ فرحانہ زیبا کو کہتی ہے کہ کیا تم اب مجھے اندر بھی نہیں آنے دو گی؟ جس پر زیبا کہتی ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آئیے اندر۔ جیسے ہی فرحانہ اندر آتی ہے تو زیبا فرحانہ کو کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میرا اب جامی سے کوئی تعلق نہیں، اس حساب سے آپ کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس پر فرحانہ کہتی ہے دیکھو زیبا، میں تم سے یہ کہنے نہیں آئی کہ تم میرے بھائی کی زندگی میں واپس آ جاؤ، میں بس تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ اگر جامی اب اپنے آپ کو تبدیل کر لے تو کیا تم اس کی زندگی میں آ جاؤ گی؟ جس پر زیبا کہتی ہے کہ نہیں فرحانہ باجی، میں نے جامی کو بہت موقع دیے ہیں لیکن وہ سدھرنے والا نہیں ہے، اس نے کبھی بھی مجھے اور اپنے بچوں کو اون نہیں کیا، اگر وہ تھوڑا بھی کما لیتا تو شاید میں پھر بھی گزارا کر لیتی، وہ میرا دھیان رکھتا، مجھ سے محبت کرتا، لیکن اس نے تو مجھے جوتی کی نوک پر رکھا۔ میں نے اس کے لیے جتنی قربانیاں دیں، جامی نے میری ایک قربانی کو بھی یاد نہیں رکھا اور مجھے ہمیشہ میرے بچوں کے سامنے ذلیل کیا۔ مجھے یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اپنے بچوں کی خاطر اور اس معاشرے کے ڈر سے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ لیکن اب جب میرے بچے میرے ساتھ کھڑے ہیں تو میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں جامی کے پاس اب دوبارہ نہیں جاؤں گی اور خلا لے کر اس سے اپنی جان چھڑوا لوں گی۔ یہ سن کر فرحانہ کہتی ہے ٹھیک ہے زیبا، تمہیں بھی اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرحانہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی فرحانہ گھر پہنچتی ہے تو جامی فوراً اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ آپا کیا ہوا، کیا وہ مان گئی؟ اب زیبا مجھ سے طلاق تو نہیں لے رہی؟ لیکن فرحانہ جامی کو کہتی ہے جامی، اب زیبا نہیں مانے گی، تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اب وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے بچے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے بچے چاہتے ہیں کہ وہ اب تمہارے ساتھ نہ رہے۔ اگر زیبا اکیلی ہوتی تو میں اسے منا لیتی، لیکن میں اس کے بچوں کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ جامی جب یہ سب کچھ سنتا ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگتا ہے، کیونکہ اب جامی کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ زیبا کے بغیر کچھ بھی نہیں اور اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ جبکہ زیبا کی ماں ابھی بھی زیبا کو یہی سمجھانے پر تلی ہوئی ہے کہ اگر شوہر کچھ نہ بھی کرتا ہو تو بھی معاشرے کے سامنے ایک بھرم ہوتا ہے۔ جس پر زیبا کہتی ہے امی، مجھے اس بھرم کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور اب میں وہ قیمت ادا نہیں کروں گی۔ زیبا اپنے گھر جا کر پوری رات نہیں سو پاتی۔ صبح اچانک اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ابھی تک جاگ رہی ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس آ کر کہتا ہے امی، ابھی تک آپ جاگ کیوں رہی ہیں؟ جس پر زیبا کہتی ہے سبک، میں کافی پریشان ہوں، صبح کورٹ میں ہیرنگ ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، یہ رات مجھ پر بہت بھاری ہے۔ جس پر سبک اپنی ماں کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی زیبا اپنی وکیل کے پاس پہنچتی ہے تو وکیل زیبا سے ساری معلومات لیتی ہے۔ زیبا وکیل کو کہتی ہے کہ جامی اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرتا، اسی لیے مجھے اس سے علیحدگی چاہیے۔ تو وکیل زیبا کو کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی کمزور کیس ہے، کیونکہ 24 سال آپ نے ایک شخص کے ساتھ گزار دیے، اگر وہ کفالت نہ کرتا ہوتا تو آپ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق لے لیتی، لیکن یہ تو بہت ہی کمزور کیس ہے۔ جس پر زیبا کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا زیبا یہ کیس جیت جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔